السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام قابیل اور چھوٹے کا نام حابیل تھا۔ حابیل اللہ کے نیک بندے تھے، شیطان کی دشمنی کو سمجھتے تھے۔ ایک دن حابیل و قابیل نے اللہ کے لیے قربانی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی تو وہ غصے میں بے تاب ہو گیا اور حسد کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اس کو خوب بہکایا۔ آخر کار ایک دن قابیل نے حابیل کو سونے کی حالت میں قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا۔ حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اولاد دی اور ان کی نسل خوب بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد گمراہی سے بچے اور اللہ کا حکم مانے تاکہ جنت کے مستحق ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض کو چن لیا اور ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہا۔ رسول ایک کے بعد ایک آتے رہے اور اپنے بھائیوں کو اور قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کو رسول مانا اور ان کی اطاعت کی، اور بہت سے لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی اور شیطان کی بات مانی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں 1000 سال کے قریب زندہ رہے اور پھر وفات پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے خوب ترقی کی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی۔ بہت سے گاؤں آباد کیے، سب راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اس وقت تمام لوگوں کا مذہب اسلام تھا۔ سب اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ شیطان اور اس کی اولاد کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں زندگی بھر راحت و آرام سے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو اور وہاں بھی چین و سکون سے رہے۔ شیطان نے غور و فکر کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا، لہذا میں سب کو شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ اس کے لیے اس نے بہت ترکیبیں سوچی۔ اچانک اس کو ایک خیال آیا کہ ان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی جدائی سے یہ لوگ بہت غمگین ہوتے ہیں۔ شیطان نے ان سے جا کر کہا کہ تمہارے فلاں فلاں بزرگ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے، اللہ کے پیارے تھے۔ شیطان نے کہا کہ تم چاہو تو ان کو دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ تم ان بزرگوں کی تصویریں بنوا لو اور روز صبح انہیں دیکھا کرو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ان کو شیطان کی رائے پسند آئی اور انہوں نے بہت سے بزرگوں کی تصویریں بنا لی۔ روزانہ صبح کے وقت ان کو دیکھتے اور خوش ہوتے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ پھر صورتیں بناتے بناتے پتھر کی مورتیاں بنانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزرگوں کی سینکڑوں مورتیاں تیار ہو گئی اور ان کو اپنے اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی، اس کی عبادت برابر کرتے رہے۔ بزرگوں کی مورتیوں کے بارے میں سب لوگ جانتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، نہ ان سے کچھ نفع پہنچ سکتا ہے اور نہ نقصان۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے فلاں بزرگ کی مورتی ہے۔ دھیرے دھیرے مورتیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کی تعظیم بھی بڑھتی گئی۔ جب کوئی آدمی مر جاتا تو فوراً اس کی مورتی بنائی جاتی تھی اور اس کا وہی نام رکھ دیا جاتا جو اس کا زندگی میں نام
ہوتا تھا۔ جب ان کی اولاد اور بچوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ان مورتیوں کی بہت تعظیم کرتے ہیں تو وہ بھی تعظیم کرنے لگے، ان کو چومتے اور ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے۔ پھر ان کی اولاد ان سے آگے بڑھ گئی، وہ مورتیوں کے سامنے سر جھکانے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ سب بتوں کی پوجا کرنے لگے، ان کے سامنے سجدہ کرتے اور ان کے نام کی قربانی کرتے۔ اس طرح تصویریں، مورتیاں اور پھر مورتیاں معبود بن گئی۔ بالآخر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔